اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین، حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے کل تک کے درس میں آپ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث جو صحیحین کی روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک اہم پیغام دیا ہے، اس حدیث کی تشریح آپ کے سامنے کی جا رہی تھی۔ حدیث ایک مرتبہ پھر سے پڑھیے تاکہ لوگوں کے ذہن میں بات تازہ ہو جائے، اور پھر ہم گفتگو اپنی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ادوى ولا تیرد ولا حامت ولا سفر، کوئی بیماری متعدی نہیں، بدشگونی و بدفعلی کی بھی کچھ حقیقت نہیں، نہ الو کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے اور نہ ماہ سفر منحوس ہے۔ یہ روایت ہے جس میں کل آپ کے سامنے کچھ باتیں آ چکی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامہ ولا سفر، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت میں زیادتی کی ہے، کہا ولا نوء ولا غولا، ولا نوء ولا غولا۔ لا عدوى کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے۔ بیماری متعدی اگر نہیں ہوتی ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی بیمار شخص سے کوئی صحت مند شخص اگر ملاقات کرتا ہے تو وہ بھی بیمار پڑ جاتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری متعدی ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا یہ کیا مطلب ہے، لا عدوى، کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر بیماری متعدی نہیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لا یوردن ممرض علی مصح، کہ کوئی بھی آدمی اپنے صحت مند اونٹوں کو یا اپنے مریض اونٹوں کو صحت مند اونٹوں کے ساتھ نہ چلائے یا ان کے ساتھ نہ رکھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قبیلہ ثقیف سے کچھ لوگ آئے اور ان میں سے ایک آدمی تھا جن کو کوڑھی کی بیماری تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب پیغام بھیجا اور کہا کہ آپ لوٹ جائیے، انا قد بایعناک، ہم نے آپ سے بیعت کر لی ہے، آپ واپس چلے جائیے۔ اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے صحیح میں نقل کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہاتھ ملا کر کے بیعت، یعنی بیعت کا جو طریقہ تھا، صحابہ کرام سے جو بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے، اس کوڑھی کے بیماری والے شخص سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہیں کی،
بلکہ اس کی طرف اپنا قاصد روانہ کر دیا اور اس کو کہا کہ ہم نے آپ سے بیعت کر لی، آپ واپس چلے جائیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث کہی لا عدوہ، تو وہاں پہ ایک دیہاتی صحابی تھے، عرابی تھے، دیہاتی تھے، کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ابلی تکون فی الرمل کالضبا، میرا جو اونٹ ہوتا ہے وہ ریت میں، بالو میں اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے جیسا کہ ہرن ہے، ہرن کی طرح دکھتا ہے، صاف ستھرا اور نظیف چل رہا ہوتا ہے بالو میں، یا ریگستان کا جانور ہے اونٹ۔ تو کہا کالرمل کالضبا، پھر رمل کالضبا یعنی ہرنی کی طرح سے ہوتا ہے۔ فیاتی البعیر الاجرب، کوئی خارش والا یا کھجلی والا اونٹ آتا ہے، فیدخل بینہما، اور ان کے درمیان وہ داخل ہو جاتا ہے، فیجربھا، اور ان کو بھی بیمار کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اعدى الاول، تو ذرا یہ بتاؤ پہلے والے کو بیماری کس نے پٹائی؟ یعنی پہلا والا جو بیمار ہوا، سب سے پہلا اونٹ جس کو کھجلی لگی تھی، اس کو کس نے لگایا، اس کو کس نے ڈالا؟ تو ان تمام حدیثوں کو، روایتوں کو جمع کرنے کے بعد ہم لوگ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ روایتیں ایسی ہیں جو بیماری کے متعدی ہونے کی نفی کرتی ہیں، لا عدوہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول فمن اعدى الاول، پہلے والے کو بیماری کس نے پٹائی، ہے نا، یہ بھی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ایسی بھی حدیثیں موجود ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماری متعدی ہوتی ہے اور پٹتی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ جیسے تم شیر کو دیکھ کر کے بھاگتے ہو، اسی طرح سے کوڑ زدہ شخص کو دیکھ کر کے بھاگو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ کوئی بھی آدمی اپنے صحت مند اونٹوں کو یا اپنے بیمار اونٹوں کو صحت مند اونٹوں کے ساتھ نہ رکھے تاکہ دونوں بیمار نہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے کہ آپ نے کوڑی زدہ شخص سے بیعت نہیں کی۔ یہ تمام چیزیں ٹکراتی ہیں آپس میں، ہے کہ نہیں؟ ایک جگہ کہا لا عدوہ اور ایک جگہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اب اس میں کیا کیا جائے؟ دونوں طرح کی روایت آ گئی آپ کے سامنے، سمجھ رہے ہیں جی؟ کتاب سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ جی الحمدللہ۔ بولیے بولیے، کم سے کم اس میں بولیے، سلام کا جواب تو کوئی نہیں دیتے ہیں، کم سے کم اس میں بولیے۔ جی الحمدللہ۔ چلیں، تو ہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ دونوں طرح کی روایتیں آ گئی۔ اب علماء اس کو کس طرح سے سمجھتے ہیں دیکھیے، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ناسخ منسوخ ہے، یعنی ایک کا حکم ختم ہو گیا ہے، ایک کا حکم باقی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس کو ہم راجح مرجوح کریں گے، ایک کو راجح کریں گے، دوسرے کو مرجوح کریں گے۔ اور کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، ان دونوں روایتوں کے درمیان، یعنی دونوں طرح کی روایتوں کے درمیان جمع کریں گے ہم لوگ۔ اور قاعدہ ہے اصول فقہ کا کہ اگر کہیں پر حدیثوں میں جمع کرنے کی گنجائش باقی ہے تو جمع کرنا یہ بہتر ہے کسی بھی چیز کو نسخ کر دینے سے یا راجح مرجوح کرنے سے، کیونکہ جمع اگر ہم کرتے ہیں حدیثوں کے درمیان تو دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا، لیکن اگر ناسخ منسوخ کر دیں گے تو جس حدیث کو منسوخ کریں گے وہ حدیث پھر عمل کرنے کے لائق نہیں رہے گی۔ راجح مرجوح کریں گے تو جس حدیث کو مرجوح کریں گے وہ حدیث پھر عمل کے لائق نہیں رہے گی۔ تو اہمال الدلیل، قاعدہ ہے کہ کسی بھی دلیل کو بیکار کر دینا یہ بہتر نہیں ہے اعمال دلیل سے، دلیل کے اوپر عمل کرنے سے۔ تو اعمال الدلیل اولا من اہمالہما، دو دلیلیں اگر کہیں پہ ٹکرا رہی ہیں آپس میں تو کوئی ایسی سبیل اور ایسا راستہ نکالا جاتا ہے جس میں دونوں کے اوپر عمل ہو سکے، اور دونوں کے اوپر آدمی عمل اس صورت میں کرے گا جب دونوں
روایتوں کے درمیان جمع کرے گا۔ اب جمع کیسے کیا جاتا ہے دیکھیے، کس طرح سے جمع کرے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لا عدوہ، کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری خود سے مؤثر نہیں ہوتی ہے، خود سے کسی کو نہیں پٹتی ہے، بلکہ اس کا مؤثر ہونا یا پٹنا، ایک دوسرے سے منتقل ہونا، یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر میں لکھی ہوئی چیز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ بیماری اس کو لگتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے تو وہ بیماری نہیں لگتی ہے۔ یعنی اس بیکٹیریا کے اندر یا اس وائرس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود سے اپنی جانب سے کسی کو بیمار کر دے، چاہے اس کے وہ کتنا ہی خطرناک وائرس اور بیکٹیریا کیوں نہ ہو، وہ خود سے کسی کو بیمار نہیں کر سکتا۔ ایک مومن کا عقیدہ ہے جی بیماری دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ شفا دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بیماری خود سے متعدی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی کو بھی بیمار کر دے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دیکھیے توحید کی حفاظت کس طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اب اسی کے اوپر آپ ساری چیزوں کو اٹھا لیں، کیا ہوا ہے جی؟ نہ پیٹ میں درد ہے، کہا ہے نہ کل رات میں ہم یہ کھائے تھے، تو رات میں جو کھایا تھا کیا اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس نے بیمار کر دیا آپ کو؟ جی نہیں۔ کیا ہوا؟ نہیں۔ یہ ہے یہ کیے تھے، کیا ہوا؟ سردی ہو گئی، نہ یہ کھائے تھے، فلاں کھائے تھے، چلا کھائے۔ اس طرح کے عام طور پہ لوگ کہا کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ بیماری کا دینے والا اللہ رب العالمین۔ کیا ہوا؟ بیمار پڑ گئے۔ کیسے بیمار پڑے؟ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا بیمار پڑنا، بیمار پڑ گئے، کیونکہ سبب بھی اسی وقت کارگر ہے جب اللہ تعالی اس سبب کو کارگر کرتا ہے۔ یہ بات ہم کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں آپ لوگوں کے سامنے۔ سبب کے طور پر اگر کوئی آدمی بولتا ہے، اس کو ایک سوال آیا کہ سبب کے طور پہ بول سکتے ہیں کہ نہیں؟ سبب کے طور پر بھی اگر کوئی آدمی بولتا ہے اس کو، تو میرے خیال سے یا میرے خیال علماء کے قول کے مطابق وہ شرک اصغر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب نہیں بنایا ہے۔ اس کو سبب اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، آپ اس کو سبب بنا رہے ہیں۔ بیماری رب العالمین کے حکم سے لگتی ہے، بس سیدھی بات، اس کو اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی جانب کرنا چاہیے۔ یہی توحید اور عقیدے کے اعتبار سے زیادہ صحت مند اور زیادہ حفاظت والی بات ہے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا لا عدوہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھا ہے تو وہ چیز آپ کے لیے ہو جائے گی۔ یہاں لا عدوہ کہنے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے اس عقیدے کا انکار کیا ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بیماری خود بخود منتقل ہوتی ہے اور وہ مؤثر بھی ہوتی ہے، خود سے منتقل ہو جاتی ہے اور خود سے ایک آدمی کو بیمار بھی کر دیتی ہے۔ اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، کہا لا عدوہ، لا عدوہ۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا سبب اختیار کرتا ہے جو سبب اس کو اس چیز سے بچائے تو یہ چیز مشروع ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد ثقیف کے اس شخص سے جو آدمی مجزوم تھا، کوڑ زدہ تھا، آپ نے اس کو کہا کہ آپ واپس چلے جائیے، ہم نے بیعت کر لی ہے نا۔ اور اسی طرح سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر بیماری یہ جو ہے منتقل ہوتی ہے اس شخص کو جو اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، اور کچھ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ آپ ساتھ میں بیٹھیے بھی تو وہ منتقل نہیں ہوتی ہے۔ اطباء ریسرچ کرنے والے لوگ اس کو بتاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیماری والے کے ساتھ آدمی رہا، کل بھی ہم نے مثالیں دی تھی، کورونا اس قدر پھیل رہا تھا، ایسے میں بھی کچھ لوگ موجود تھے جو لاشوں کو غسل دے رہے تھے، کفن دے رہے تھے، اس کو لے جا کر کے دفن کر رہے تھے اور ان کو کچھ نہیں ہوا۔ اور وہ لوگ جو گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ بیمار بھی پڑے اور دنیا سے رخصت بھی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، جس کو بیمار کرنا چاہتا ہے اس کو بیمار کرتا ہے،
اور جس کو شفا دینا چاہتا ہے اس کو اللہ رب العالمین شفا دیتا ہے. سمجھ رہا ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ جی. اب اگر کوئی آدمی پوچھے آپ سے کہ میاں یہ بتائیے کہ کیا بیماری متعدی ہوتی ہے، تو کہیے گا اس کا جواب تفصیل ہے، تفصیلی طور پر جواب دیا جائے گا. اگر آپ کے کہنے کا مطلب، یعنی سائل سے کہیے، اگر آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیماری خود سے متاثر ہوتی ہے اور خود سے منتقل ہوتی ہے تو بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، یہ کہیے. اور اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ عدوہ بیماری کے ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے، اللہ رب العالمین نے اس کو تقدیر میں سبب بنایا ہے اور یہ چیز موجود ہے، تو پتہ یہ چلا کہ عدوہ ہوتا ہے اور بیماری متعدی ہوتی ہے. اب آ گئی بات سمجھ میں؟ خود سے اگر کوئی کہے بیماری متعدی ہوتی ہے تو کہیں گے نہیں. اللہ رب العالمین نے تقدیر میں اگر لکھا ہے، یہ چیز لکھ کر کے رکھ دی ہے، تقدیر کے اندر لکھی ہوئی بات ہے کہ بیماری منتقل ہوگی اور فلاں شخص کو لگے گی تو اس کو وہ بیماری لگے گی، اس سے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے. یہ مطلب ہے لا عدوہ کا. اب اس کے بعد آئیے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا طیرتا، اور یہاں طیرہ سے مقصود یا مراد جو ہے یہ صرف شر کا حصول نہیں ہے جیسا کہ ہمارے سامنے گزرا ہے، بلکہ آپ کے سامنے باب کے اخیر میں گفتگو آئے گی کہ کچھ چیزیں منحوس ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، یا منحوس ہونے کے لیے شریعت نے کیا کچھ چیزوں کو مستثنا کیا ہے، کیا کوئی چیزیں منحوس ہیں اسلام کے اندر یا نہیں ہیں. یہ بات آپ کے سامنے ہم باب کے اخیر میں علماء کی گفتگو ولا ہامہ، ہامہ اکثر علماء ہامہ بھی پڑھتے ہیں اور ہامہ بھی پڑھتے ہیں، ہے نا، دونوں طرح سے صحیح ہے. علماء کا اختلاف ہے ہامہ کی تفسیر کے اوپر کہ ہامہ کہتے کس کو ہیں. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عرب یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ جب کوئی آدمی قتل کر دیا جائے یا مار دیا جائے اور اس کے قتل کا بدلہ نہیں لیا گیا، یعنی مار دیا گیا اور مظلومانہ طریقے پر قتل کر دیا گیا اور اس کا بدلہ نہیں لیا گیا، تو اس کے سر سے ایک کیڑا نکلتا ہے جو اس کے قبر کے ارد گرد گھومتا ہے اور وہ یہ آواز لگاتا ہے اسقونی، مجھے پلاؤ، میں پیاسا ہوں، مجھے سیراب کرو، ہے نا. کس چیز سے سیراب کرو؟ تو میرے قتل کرنے والے قاتل کے خون سے سیراب کرو. اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہود کہا کرتے تھے کہ وہ اس کے قبر کے اوپر 7 دنوں تک گھومتا ہے اور یہ آواز لگاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا ہاما، یعنی اس طرح کا کوئی کیڑا نہیں ہوتا ہے جیسا کہ عرب والے تصور کرتے ہیں اور کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک معنی تو اس کا یہ ہے ہاما کا. دوسرا قول یہ ہے کہ عرب کہا کرتے تھے کہ جب کوئی آدمی قتل کر دیا جاتا ہے اور اس سے اس کے قتل کا بدلہ اس کے قاتل سے نہیں لیا گیا تو اس کی جو ہڈیاں ہیں مرنے والے کی، وہ ہڈیاں ایک پرندے کی شکل اختیار کرتی ہیں جس کا نام ہے الصدا، اس پرندے کا. اور کہا کہ اس کی جو روح ہوتی ہے وہ اس پرندے کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور وہ بستیوں کے اندر چکر لگاتی ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کیا اور کہا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آج بھی جب آپ دیکھیے گا ہندوؤں کے یہاں کوئی آدمی مر رہا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ اس کا؟ ہاں جی، یا مرنے کے بعد مرنے والے کے ہاتھ اور پیر کو توڑ دیا جاتا ہے اور اس کو موڑ کر کے رکھتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ اس میں یہی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں یا اس کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے وہ ایک پرندے کی شکل اختیار کرتا ہے اور وہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ عقیدہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ سے مر گیا یا اسی طرح سے کوئی خودکشی کر کے مر گیا تو اس کی روح جو ہے وہ بھٹکتے رہتی ہے. کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں جی؟
جی جی شیخ کہتے ہیں جی اس کی سر روح بھٹک رہی ہے، فلاں جگہ پہ ہم دیکھے ہیں اس کی روح ہے، وہاں پر ہم کو آواز لگا ہے اس کی روح وغیرہ کسی کی بھٹکتی نہیں ہے۔ روح کا دو ہی مقام ہے، یا تو علیین یا سجین، نیک ہے تو علیین میں، برا ہے تو سجین میں۔ تب رہا کہ اگر اب کوئی آدمی کہے گا نہیں فلانے میں سوار ہوا اور بات کر رہا تھا، بول رہا تھا کہ ہم فلانے کی روح ہے، تو یہ سب شیطان کا کھیل ہوتا ہے، شیطان اس کا نام لے کر کے ویسا کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو ڈرا رہا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ روح وغیرہ کسی کی بھٹکتی نہیں ہے، اور چاہے کوئی آدمی خودکشی کر کے مرا ہو، چاہے اپنی طبعی موت مرا ہو، کیسے بھی مرا ہو، اس کی روح بھٹکنے والی نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ آج کے بعد کوئی آدمی یہ کہے کہ فلانے کی روح بھٹک رہی ہے، اس کی روح پیاسی ہے، تو وہ سمجھ جائیے گا کہ وہ انہی جاہلیت کے عقائد سے اپنے عقیدے کو مستنبت کرنے والا ہے، اور اس کے اندر جاہلیت کی خوبو اب بھی پائی جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی ہاں، تو یہ واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ روح کسی کی بھٹکتی نہیں ہے۔ اور تیسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ علماء نے کہا کہ ہامہ سے مراد الو ہے، ہامہ سے مراد الو ہے۔ یہ الو معروف ہے پرندہ، لوگ اس کے ذریعے سے یعنی بدشگونی لیا کرتے ہیں۔ کسی کے گھر کے اوپر اگر الو بیٹھ گیا تو کہتے ہیں کہ اب یہاں کوئی نہ کوئی مرے گا، کسی نہ کسی کی موت ہو جائے گی۔ اور بعض عرب کے لوگ جو تھے اس زمانے میں الو سے تجاوز کر کے، یعنی ہر وہ شخص جس کی آنکھ بڑی ہوتی، اگر وہ دیکھ لیتا کسی کی طرف بڑی بڑی آنکھ کر کے، تو کہتے تھے کہ یہ اس نے منحوس کر دیا ہم کو، یا یہ ہم کو نظر لگا دیا۔ اور آج بھی یہ چیز ہے۔ کیا ہوا جی؟ نہیں، وہ ہم کو بہت بڑا بڑا آنکھ کر کے دیکھ رہا تھا، وہ ہم کو فلاں کر کے دیکھ رہا تھا، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں لوگ؟ جی جی تو یہ ساری چیزیں دیکھیے کنیکشن کہیں نہ کہیں سے ملتا ہے، اور یہ سب چیزیں توحید کو نقصان پہنچانے والی چیزیں۔ یعنی جب وہ کسی بڑی آنکھ والے شخص کو دیکھتے تھے عرب، تو اس کو بھی منحوس سمجھتے تھے جس طرح سے الو منحوس ہے۔ تو اللہ کے نبی یعنی جس طرح سے الو کو منحوس سمجھتے تھے، منحوس ہے نہیں، یہ لوگ سمجھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کی اور کہا کہ الو کے اندر کوئی منحوسیت نہیں ہے، یہ ایک پرندہ ہے، اللہ رب العالمین کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا طیرتا، ولا طیرتا کے اندر ولا ہامہ یعنی یہ پرندہ یعنی الو یہ بھی داخل ہے۔ اور اگر آپ تینوں معنی مراد لیتے ہیں، تینوں معنی جو کچھ بیان ہوا، تو یہ سارا معنی اس کے اوپر فٹ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم دیے گئے تھے۔ اب باتیں چھوٹی بولتے تھے لیکن اس کا معنی بہت لمبا ہوتا تھا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفرا۔ اب سفر کا کیا معنی ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ سفر سے مراد معروف مہینہ ہے جو محرم کے بعد آتا ہے نا، محرم کے بعد آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا لا سفرا، اس کا کیا معنی؟ سفر نام کا کوئی مہینہ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں جی، نہیں یہ معنی تو مراد نہیں ہے۔ جی سفر نام کا مہینہ ہوتا ہے، محرم کے بعد سفر، اور محرم اور ربیع الاول کے درمیان جو مہینہ آتا ہے وہ مہینہ سفر ہے۔ عرب کیا کرتے تھے؟ سفر مہینے کو منحوس سمجھتے تھے جی۔ جب سفر مہینہ داخل ہو جاتا، شروع ہو جاتا، تو نکاح نہیں کرتے، شادی بیاہ نہیں کرتے، کوئی آدمی اپنی تجارت کی ابتدا نہیں کرتا، کوئی آدمی سفر نہیں کرتا، اپنے گھر میں بیٹھ جاتا آرام سے، اور یہ کہتا کہ یہ مہینہ جو ہے وہ منحوس ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں مسلمان سفر میں بھی منحوسیت لیتے ہیں، اب محرم ایک مہینہ اور زیادہ کر دیا جو مشرکین کے درمیان نہیں تھا۔ محرم میں شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، محرم میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ماتم کا مہینہ ہے، اس میں کوئی خوشی کا کام مت کرو۔ بلکہ یہاں تک کہ کہا گیا کہ الذی یعنی ولد عاشور، جو آدمی محرم میں پیدا ہوا یا جس کا نکاح محرم میں کیا گیا اور اس سے اگر ولادت ہوئی
تو اکثر قاشور وہ آدمی بہت بدبخت ہوتا ہے اور بہت برا آدمی ہوتا ہے جو محرم میں نکاح جس کا ہوا اور پیدائش ہوئی، یا محرم میں جو آدمی پیدا ہوا. یہ لوگ کہتے ہیں، یہ عقیدہ ہے لوگوں کا، یعنی وہ چیز جو زمانہ جاہلیت میں نہیں موجود تھی اس کو لوگوں نے اب موجود کر لیا. اب محرم میں نکاح کرنا، شادی کرنا اور دوسری چیزیں، دکان کھولنا اور کوئی بھی عمل کرنا، تجارت کرنا، تجارت کی ابتدا کرنا، ان تمام چیزوں کو یہ لوگ منحوس سمجھتے ہیں. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روکا اور منع کیا کہ نہیں، محرم ہو یا سفر ہو، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا. دن میں کوئی بھی دن، سنیچر کا دن ہو، اتوار کا دن ہو، منگل کا دن ہو، بدھ کا دن ہو، کوئی بھی دن ہو، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا. نہیں آج ہم یہ کام نہیں کریں گے، آج بدھوار ہے، آج یہ کام نہیں کریں گے تو آج گروبار ہے، آج فلاں بار ہے، آج فلاں دن ہے، آج ہم یہ کام کی ابتدا نہیں کریں گے تو آج ہم گوشت نہیں کھائیں گے، تو آج ہم فلاں نہیں کریں گے. یہ سارا عقیدہ جو ہے انہی سے آیا ہوا ہے. ہمارے لیے یہ دن اشوب ہے، ہمارے لیے یہ دن منحوس ہے. یہ سب عقیدہ وہیں سے آیا ہوا ہے. مسلمان کے لیے کوئی دن منحوس نہیں ہے، سب اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا دن. جس دن چاہے آدمی، جو عمل چاہے آدمی، وہ عمل کر سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی 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 چلیں، یہ مطلب سمجھ میں آ گیا آپ کا سفر کا. اور سفر کا ایک دوسرا قول یہ ہے کہ عرب کہتے تھے زمانہ جاہلیت میں کہ سفر نام کا ایک کیڑا ہوتا ہے جی، ہے نا، اور یہ کیڑا یا ایک بیماری جو آدمی کو پیٹ میں ہوتی ہے، بیماری، سفر کی بیماری. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے جانب مائل ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنی صحیح کے اندر، یعنی صحیح بخاری میں، سفر معنی کی جو تشریح کی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ان فی البطن دودہ، آدمی کے پیٹ میں ایک کیڑا ہوتا ہے، یحیجھا الجوع، جب آدمی بھوکا ہوتا ہے نا تو وہ کیڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ایکٹیو ہو کر کے اس آدمی کو کبھی کبھی مار بھی دیتا ہے، یعنی وہ آدمی اس کی وجہ سے مر جاتا ہے. تو عرب کہا کرتے تھے کہ آدمی کے پیٹ میں کیڑا ہوتا ہے، اور جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو وہ کیڑا پیٹ کے اندر چلنے لگتا ہے، گھومنے پھرنے لگتا ہے، اور آدمی کو کبھی کبھی بسا اوقات مار بھی دیتا ہے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیڑا ایک دوسرے سے منتقل ہوتا ہے، پٹتا ہے، اور یہ کیڑا ایک دوسرے میں پھیلتا بھی ہے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفرہ، کوئی ایسا کیڑا نہیں ہوتا ہے جو آدمی کے پیٹ کے اندر ہو اور بھوک کی وجہ سے وہ پیٹ میں ایکٹیو ہو کر کے ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے یا وہ خود اس آدمی کو نقصان پہنچاتا ہے. اور اگر ہے بھی ایسا کیڑا تو یہ خود سے متعدی نہیں ہوتا ہے. یہ سب معنی سفر کے معنی میں مراد ہوگا. سمجھ گئے؟ اس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح میں یہ روایت کے اندر زیادتی اور اضافہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ولا نوء، ولا نوء، نو کہتے ہیں جی ستاروں کو. اگر بارش نازل ہوئی تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ہتھیا چڑھ گیا ہے، اس وجہ سے بارش ہو رہی ہے، فلاں ستارہ فلاں جگہ پر آ گیا ہے، اس وجہ سے بارش ہو رہی ہے، ایسا ہو رہا ہے، اس وجہ سے بارش ہو رہی ہے. آدمی کو یہ کہنے میں کیا لگتا ہے کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے بارش ہو رہی ہے، اللہ کی مہربانی سے بارش ہو رہی ہے، یہ کہنے میں کیا لگتا ہے؟ لیکن یہ نہیں کہے گا، کہے گا کہ یہ ہو گیا تو یہ بارش ہو رہی ہے، فلاں ہو گیا تو یہ بارش ہو رہی ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں کہنا، یہ ولا نوء، اس کی مزید تفصیل آپ کے سامنے آ رہی ہے. اس کے بعد کہا ولا غولا، ہے نا، ولا غولا. غولا کی کیا معنی ہے؟ زمانہ جاہلیت میں لوگ کہیں اگر سفر کرتے تھے نا تو وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جنوں کی جماعت کی یا اس طرح سے روحوں کی یا کسی چیز کی، ان کا عقیدہ تھا ایک مجموعہ اور ایک گروہ ہوتا ہے جو گھومتا ہے ادھر ادھر، اور وہ کیا کرتا ہے، لوگوں کو بھٹکاتا ہے. اور یہ آج بھی یہ عقیدہ ہے، آج بھی یہ عقیدہ ہے. ہم ایک مرتبہ رانچی سے رات کو لوٹ رہے تھے،
گاڑی میں ہمارے جھمپورائی کا ڈرائیور تھا، ساتھ میں ہم لوگ آ رہے تھے، ایک صاحب کو وہاں ایئرپورٹ چھوڑنے گئے تھے، چھوڑ کر کے آ رہے تھے۔ چمپوا کراس کرنے کے بعد تقریباً رات کے 2 یا 2:30 بجے کا وقت تھا، ایسے ہی بہت شبنم گر رہا تھا، یہی موقع تھا۔ تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ دیکھیے ہم جا رہے تھے ایسے ہی، تو ہم کو اس درخت میں نا ایک آدمی کا کٹا ہوا سر نظر آیا، ایک آدمی کا کٹا ہوا سر نظر آیا۔ ہم لوگ یہ سب کچھ نہیں ہوتا، تم چلو گاڑی چلاؤ۔ اب ہم لوگ گھر پہنچ گئے، اتنا دور سے آ گیا، اب تم کٹا ہوا سر تم کو نظر آ رہا ہے۔ پھر کہا کہ نہیں، ہم ایک مرتبہ یہاں پر کسی آدمی کو دیکھے ہیں، اس کا لاش گرا ہوا تھا، کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا، دنیا بھر کی چیزیں۔ تو عام طور پہ یہ ڈرائیوروں کے اندر یہ چیزیں مشہور ہیں، یعنی ہم بتانے کا مطلب اور مقصد صرف یہی تھا کہ بتانا مقصود ہے کہ فلاں جگہ فلاں چیز رہتا ہے، اس جگہ ایسا چیز رہتا ہے، ہم وہاں پہ ایسا دیکھے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ چیز تھی، کہا کہ اگر کوئی آدمی پیاسا ہوتا تھا، سفر کر کے جا رہا ہے، اس کو پیاس لگی تو کہیں سے پانی کا آواز آتا، پانی کی آواز آتی تھی کہیں سے، اور یہ بیچارہ وہ آواز کی طرف جاتا تھا کہ دیکھو کہیں جھرنا تو نہیں ہے، اور ادھر جاتا تھا اور راستہ بھٹک جاتا تھا، پھر وہ بھٹک بھٹک کے مر جاتا تھا، یہ لوگ یہ کہتے تھے۔ اور کبھی کوئی آدمی بھوکا ہے، مثال کے طور پہ صحرا میں رکا، تو رات کو دیکھتا تھا کہ سامنے کوئی بستی ہے، وہاں پہ لوگ آگ جلا کر کے کچھ کھانا وانا پکا کر کے کھا رہے ہیں، اب یہ چل کر کے جا رہا ہے وہاں پہنچنے کے لیے، تب تک یہ راستہ بھٹکا اور بھٹک کر کے مر جاتا تھا، یہ عقیدہ تھا۔ تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی تھی نا، وہ غول کی وجہ سے ہوتی تھی، وہ کہتے تھے۔ اب وہ کیا ہے اصل میں اور اس کی حقیقت ہے یا نہیں ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ قربانی کا جانور جو خون اس کا رہتا ہے، اس کو بھی لوگ دیوار میں ڈالتے، ہاں غلط ہے، کچھ سمجھ۔ وہ بات آ چکی ہے، وہ غلط ہے۔ جی اس سے دیوار میں یہ ڈالتے ہیں اس یہ عقیدے سے کہ ان کا کہنا ہے یہ کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، وہاں کچھ بدروحیں بھی رہتی ہیں، بدروح، بری روحیں، وہی سب وہ اسی سے کنیکٹڈ ہے، تو ان کو خوش کرنے کے لیے خون دیا جاتا ہے۔ جیسے ابھی کہا نا، تو کوئی آدمی مر گیا تو کہتے ہیں کہ اس کا جسم سے، اس کے دماغ سے کیڑا نکلتا ہے، اور جب تک اس کو خون نہ ملے وہ سکون سے نہیں رہتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ہڈی پرندے کی شکل اختیار کر کے گھومتی ہے۔ لوگ بچپنے میں سنتے تھے کہ وہاں وہ پرندہ لٹکا ہوا ہے، وہ آدمی خودکشی کر کے مر گیا تھا تو وہ فلاں جگہ پر قبرستان کے پاس کھڑا تھا، وہ وہاں پہ رو رہا تھا، وہاں پہ رو رہا تھا۔ بچپنے میں یہ سب کتنا قصہ سنا ہے ہم لوگ۔ علم کی کمی کی وجہ سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور لوگ اس طرح کے قصے بیان کرتے ہیں، جبکہ یہ سب کے سب توحید کے خلاف ہیں، توحید کے کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ اس کو جاننا چاہیے، اور ان تمام چیزوں کے اوپر باضابطہ ورکشاپ رکھ کر کے لوگوں کو سمجھانا چاہیے، توحید ہے کیا چیز، یہ بتانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جیسے لوگ بولتے ہیں ارے تو یہ فلانا چیز کھا سے تیرا طبیعت خراب ہو گیا، ایسے جیسے بول دیتے ہیں لوگ۔ اگر اس جگہ پہ اگر یہ ہم اگر بولے کہ اللہ کی نعمت ہے، بیماری ہوگی، اللہ مجھے شفا دے، تو یہ کیسا ہے؟ بالکل یہی صحیح ہے، وہی صحیح ہے، وہی تو کہہ رہے ہیں، جزاک اللہ حسن جزاک وہی خیر۔ تو کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھی تھی، تقدیر میں ہمارا لکھا ہوا تھا ہم کو بیمار پڑنا، تو ہم بیمار پڑ گئے۔ ارے بھائی ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہ بتائیے؟ جو کھانا آپ بہت کھائیں ہوتا وہی ہے، کھانا ہم کھاتے ہیں۔ ایک مثال دے رہے ہیں، بالکل۔ ایک جگہ پہ ایک ہوٹل پہ بیٹھ کے 4 آدمی کھانا کھایا، ایک آدمی کا پیٹ خراب ہو گیا، باقی 3 آدمی ایک دم فٹ ہے۔ جی شک ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟
جی شک ہوتا ہے तू कहेगा हम राते ही खा ले लुअल वही से हमार पेट दर्द शुरू हो गए तो तू जे खलियल वही तो हमनी भी खलू है तो हमार तो ना होले दर्द इसका मतलब ये हुआ कि तोर तकदीर में अल्लाह लिखल है तुम्हारी तकदीर में ये बात लिखी हुई थी कि तुमको ये बीमारी लगेगी लग गई السلام علیکم वालेकुम शेख सलाम जाड़े के मौसम में आदमी बोलते हैं जैसे बदन हाथ खूब दर्द दे रहा है ठंडा की वजह से जाड़ा का मौसम आ गया इसलिए ये बोलना कैसा है फिर आदमी लोगों का बोले ना इससे इज्तनाब करना चाहिए इससे परहेज करना चाहिए नहीं बोलना चाहिए जी जज़ाकल्लाह ये सब बस्ती गांव के कहावत सब है ना ये हुआ तो ये हो गया वो हुआ तो वो हो गया और अस्सलाम वालेकुम। ये जो हम बच्चों को बोलते हैं ना वहाँ पे जो है तो गिर जाएंगे, गिरते भी हैं, वो डेंजर होता है थोड़ा, और ठंडा वगैरह खाते हैं इससे ये पेट खराब होता है, सर्दी खांसी होती है, ये सब बोलते हैं ना, ये भी नहीं बोलना। नहीं वो जिसमें तासीर है। अब बच्चा है ठंडा पानी पी रहा है तो जाहिर है उससे नुकसान होगा उसको, तो बोल सकते हैं कि ठंडा पानी न पियो बेटा, इससे नुकसान हो सकता है तुमको, ये कर सकते हैं। ये बचने की सूरत में हम बताया ना कि जैसे कोई बीमार है आप उसके पास नहीं जाइए, मास्क लगा करके जाइए, ये कर सकते हैं। अगर जाड़े का मौसम है बच्चा आइसक्रीम के लिए जिद कर रहा है, कहिए नहीं आइसक्रीम हम नहीं देंगे, तुम बीमार पड़ जाओगे ये खा करके, ये कह सकते हैं। लेकिन अगर वो बीमार पड़ गया तब ये नहीं कह सकते हैं कि देखो वो खाया ना उसकी वजह से बीमार पड़ा, तब कहिए अल्लाह ताला ने लिखी थी तुम्हारे तकदीर में बीमारी, तुम पड़ गए बीमार। दोनों में फर्क को समझिए। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। डॉक्टर शेख जैसे एक मिनट, डॉक्टर ये कहता है ना कि अगर आदमी बीमार है तो ये कहता है ना कि ये खट्टा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, ठंडा नहीं खाना। किसी को टॉन्सिल की बीमारी है तो कहता है कि ठंडा तुम्हारे ऊपर हराम है, कभी मत खाना, कभी मत पीना। तो वो अपनी जानकारी के एतबार से कह रहा है, उस हिसाब से आप उसको फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वो जानकार है उस मैदान का। लेकिन अगर हो जाए आपने खा लिया हो गया तो फिर उसकी निस्बत उसके जानिब मत कीजिए, कहिए अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर में लिखा था, हो गया, इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। चलिए आइसक्रीम से आपको हुआ है लेकिन ये ना बोलिएगा तो आपको क्या बिगड़ जाएगा, ये है मतलब। हाँ बोलिए। जी शेख जैसे चंद नौजवान जैसे साथी लोग हैं, नमाज पढ़ने वाले लोग, जब गए मस्जिद के बाहर या कहीं भी रहते हैं और जब हंसी मजाक होता है तो शरीयत के कुछ मसले को लेकर के भी मजाक बना दिया जाता है, तो इसमें क्या लोग शरीयत इस्लाम से खारिज हो जाएंगे? हाँ अगर मजाक करते हैं दीन का, शरीयत का, तो शरीयत का ठट्ठा और मजाक उड़ाना नवाकिज़े इस्लाम में से है, चाहे छोटा अमल हो या बड़ा है। हाँ छोटा अमल हो या बड़ा। कुरान मजीद की आयत है, कुल बिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, क्या तुमको मजाक उड़ाने के लिए अल्लाह, उसकी आयतें और उसका रसूल ही मिलता है और दूसरे लोग नहीं है मजाक बनाने के लिए, और दूसरी कोई भी चीज नहीं है। ला तअतदिरु, आज के बाद से तुम कोई उज्र बयान मत करो, कद कफरतुम बअद ईमानिकुम, अपने ईमान के बाद तुम काफिर हो चुके हो मजाक उड़ा करके। और ये मजाक क्या हुआ था, गज़वे तबूक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट रहे थे, कुछ लोग बैठ करके खाना खा रहे थे, तो उसमें कुर्रा थे। कुर्रा माने कुरान मजीद की तिलावत करने वाले लोग, कारी लोग थे, लोग खाना खा रहे थे। तो ये लोग जब गुजरे वहां से तो कारियों को देखा खाना खा रहे हैं, कहा कि ये कारी लोग खाना खाने में आगे होता है, पेटू होता है, और मैदान जंग में लड़ने का जब मौका आता है तो सबसे पीछे होता है। तो गए वो लोग कारी लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो आयत नाजिल फरमाई, कुल बिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। मौलवी का लोग कितना मजाक उड़ाते हैं, अरे आज किसका मजाक नहीं उड़ाता है। कोई चीज ऐसा रह गया बाकी है जिसके ऊपर जोग ना बनाया हो और लोग उसके ऊपर हंसते ना हो, हम लोग मजा लेकर के उसको शेयर न करते हो।
جی سر بہت زیادہ ہوتا ہے یہ چیز. ہاں ہوتا ہے. بقرعید کا گوشت آتا ہے تو ایک سے ایک اس کے اوپر بکرے کے اوپر جوک بنتا ہے. عید کا چاند نکلنا ہوتا ہے تو کوئی رسی باندھ کے کھینچ کر کے چاند نکالتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے. یہ سب وہی ہے, سب اسی کے اندر داخل ہے. ہر چیز کی حد ہوتی ہے, اس حد کے اندر انسان کو رہنا ہے. اللہ رسول کا مذاق اڑائے گا اور وہ آدمی مومن بھی رہ جائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جی سر. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایسے جیسے کوئی آدمی کو کینسر ہو گیا, بیماری پکڑ لیا کینسر کا یا کوئی ایسا بڑا بیماری جیسے, تو ایک ڈاکٹر کے سامنے جاتا ہے, اسی سے علاج کراتے رہتا ہے, اس کے بعد انتقال کر جاتا ہے. تو دوسرے لوگ جو عیادت کے لیے آتے ہیں یا پھر مطلب میت کے دن آتے ہیں تو بولتے ہیں فلانے کے پاس جاتے تو بچ وہاں جاتے. نہیں لے جانا چاہیے تھا, وہاں لے جاتا تو وہاں پر آ رہی ہے وہ بات بھی آ رہی ہے, وہ بات بھی آئے گی, آگے آئے گی. میرے گھر میں اگر کتا نہیں ہوتا تو چوری ہو جاتی, میرے گھر میں اگر فلاں نہیں ہوتا تو یہ ہو جاتا, اگر ہم یہ کر دیے ہوتے تو یہ چیز نہ ہوتی. کل ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے چل گئے ہوتے تو آج اس کی جان بچ جاتی. اس طرح کی چیزیں عام طور پہ بولتی ہے. کئی دن سے ہم کو کہہ رہا تھا کہ تکلیف ہے تکلیف ہے, ہم لے کر کے چل جاتے, کیونجھر لے جاتے, بھوبنیشور لے جاتے تو بچ جاتا, ہم ہی ڈھیلائی کر دیے تھوڑا سا. ایسا لوگ کہتا ہے, غلط ہے. سب آ رہی بات. ابھی ایک ایک چیز اس طرح کی چیزوں کی بیان آپ کے سامنے. عمل کے تعلق سے توحید میں جتنی چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں وہ ایک ایک چیز کا بیان آئے گا آپ کے پاس انشاءاللہ. جی اکثر کورونا کے ٹائم میں لوگ بول رہے تھے کہ اگر تم ہاسپٹل نہیں لے کے جاتا اپنے فادر کو تو بچ جاتے ہیں. کس کے بارے میں؟ یہ والا بہت کورونا کے ٹائم میں شیخ اکثر لوگ بول رہے تھے جو ہاسپٹل اوپر گیا, غلط تو نہیں جانے سے بچ جاتا. غلط ہے, نہیں بولنا چاہیے. اس کی موت تھی, وہ مر گیا. ہاسپٹل نہیں جا کے جو مر رہا تھا اس کو بھی بول رہے تھے کہ تم ڈاکٹر کو دکھائی بھی نہیں کیا تو کیسے بچے گا, کم سے کم علاج تو کروانا چاہیے, اس کو بھی بول رہے تھے. جی ٹھیک ہے, پھر چلیں, وقت ہو گیا, باقی انشاءاللہ کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ